کسانوں سے لے کر محنت کش عورتوں اور مظلوم طبقات کے ساتھ ہم آواز ہونے والی اس شخصیت کو دنیا رسول بخش پلیجو کے نام سے جانتی ہے۔ کھنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ انہوں نے سندھ کے عوام کے درد کو تو اپنا سمجھا، مگر اس ملک میں بسنے والے ہر اس انسان کے درد کو بھی اپنا درد جانا جو کسی عامر سیاستدان یا استحصالی قوت کے عتاب کا شکار رہا۔ سندھ میں کسی زمانے میں سیاسی طور پر دو مکتبہ فکر تھے جنہیں سندھ میں خاصی پذیرائی بھی ملی۔ ان میں ایک ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی اور دوسری جی ایم سید کی قوم پرست سیاسی تحریک جی اے سندھ تھی۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ انتخابی سیاست کی اور یہ جماعت اپنے دل فریب نعروں کی وجہ سے مقبول بھی ہوئی، مگر دوسری جانب انتخابی سیاست سے لا تعلق رہنے والی جی ایم سید کی سیاسی فکر نے سندھ میں بسنے والوں کے ذہنوں کی سیاسی نشو و نما میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس دوران اگر کوئی نئے سیاسی خیالات کے ساتھ میدان میں اترا تو وہ رسول بخش پلیجو تھے، جن کے ہاں معاملات کو دیکھنے اور پرکھنے کے کچھ الگ ہی زاویے تھے۔ یہ سندھ میں پہلی بار ہوا تھا کہ ایک نئی سیاسی فکر ابھرنے لگی تھی اور اس فکر سے منسلک تمام سیاسی کارکنوں کو پلیجسٹ کہا جاتا ہے۔ ٹھٹہ کے ایک چھوٹے سے قصبے جنگ شاہی میں 21 فروری 1930 کو جنم لینے والے رسول بخش خان پلیجو سیاست کو اقتدار حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ انہیں نچلی سطح پر عوام میں متعارف کروانے اور انہیں اس بات کا یقین دلانے میں کامیاب رہے کہ سیاست محض جاگیرداروں، میروں، پیروں اور سرمایہ داروں کا حق نہیں ہے، بلکہ سیاست کرنا اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا اس ملک کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ ناظرین، رسول بخش پلیجو نے 1970 میں عوامی تحریک پارٹی کی بنیاد رکھی، جس کو سیاسی طور پر تقویت تب ملی جب ہاری رہنما فاضل راہو نے عملی طور پر اپنا بھرپور کردار نبھایا۔ ان کے سیاسی کردار کو رسول بخش پلیجو ہمیشہ سراہتے رہے۔ یہ عوامی تحریک ہی تھی جس کی کوکھ سے سندھیانی تحریک کا جنم ہوا، وہی سندھیانی تحریک جس نے ایم آر ڈی سے لے کر ضیائی آمرت اور کالا باغ ڈیم کے خلاف بھرپور احتجاج کیے۔ سندھ میں عوامی سطح پر عورت کو سیاست میں متعارف کروانے والے رسول بخش پلیجو ہی تھے، جنہوں نے معاشرے کو اس بات پر قائل کیا کہ سندھ کے دیہات اور دور دراز علاقوں میں بسنے والے عورتوں کا نام صرف اپنے خاوند کی خاطر مدارات کرنا اور بچے پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ خود کو شعوری طور آزاد کر کے وہ تمام حقوق حاصل کر سکتی ہیں جو کہ اس کا بنیادی حق ہے۔ سندھیانی تحریک نے اپنا سیاسی حصہ ہاری تحریک میں بھی ڈالا۔ وہ سندھ کو شعوری طور پر بیدار کرنا چاہتے تھے تاکہ خواتین اور مرد جس ذہنی غلامی میں جی رہے ہیں اس سے نجات حاصل کر سکیں۔ ناظرین، رسول بخش پلیجو نے عوامی تحریک کا سیاسی مزاج ایسا رکھا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ اس پارٹی میں صرف وہی بقا پا سکتا ہے جسے دکھوں اور تکالیف کے ہوتے ہوئے بھی جدوجہد جاری رکھنے کا حوصلہ ہو۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ دنیا میں سب سے بڑا انسانی رشتہ سکھ کا نہیں، دکھ کا ہے۔ اپنے بیٹے ایاز لطیف پلیجو کو کوٹ لکھپت جیل سے لکھے گئے ایک خط میں انہوں نے لکھا تھا، پہلی بات تو یہ کہ تم نے ابھی تک اپنی زندگی میں اپنی عمر کے حساب سے کوئی ایسا دکھ نہیں دیکھا ہے جسے حقیقی معنوں میں دکھ کہا جائے۔ تاریخ کے اس مرحلے تک لوگوں کی بڑی اکثریت کی دنیا دکھوں کی دنیا ہے، اس لیے دنیا میں سب سے بڑا انسانی رشتہ سکھ کا نہیں بلکہ دکھ کا ہے۔ آج تک دکھ ہی انسانی سماجی زندگی کے متعلق علم و شعور کا بڑے سے بڑا ذریعہ بنا ہے۔ جس نے بالواسطہ اور بلا واسطہ دکھ نہیں سہا ہے، اسے درد کے مارے انسانوں کی کیا خبر ہوگی۔ انہوں نے ہمیشہ جناح کے اس پاکستان کی بات کی جو کہ روشن خیال اور سیکولر پاکستان ہے، جس میں کوئی مذہبی اور سماجی تفریق نہیں ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ جناح نے جس پاکستان کی تخلیق چاہی تھی یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ہندوستان میں بسنے والے مظلوم لوگوں کو ایک ایسی ریاست فراہم کی جا سکے جس میں عوام خوشحال ہوں اور انہیں تمام انسانی اور شہری حقوق میسر ہوں۔
वियतनामी और चीनी इनकलाबी अदब पढ़ने वाले रसूल बख्श पलीजो ने अपने तर्ज सियासत में उन तमाम सियासी हिकमत इल्मियों को इस्तेमाल करने की कोशिश की जो कि इनकलाबी सियासत में माजी में होती आई हैं। जिस ज़माने में उन्हें कोट लखपत जेल में सियासी कैदी के तौर पर रखा गया, तब उन्होंने जेल में एक किताब कोट लखपत जो कैदी लिखी, जो कि 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ये किताब एक जेल डायरी है और उसमें सियासी बातों से लेकर अदब, फ़न और लता मंगेशकर के गीतों का भी जिक्र है। नाज़रीन, रसूल बख्श पलीजो जिस तरह उन्होंने सिंध के पानी का मुकदमा अपनी किताब सिंध पंजाब वाटर डिस्प्यूट में पेश किया है, वो पढ़ने के लायक है। सिंध में कालाबाग डैम के खिलाफ इतनी पुरअसर जदोजहद न हो पाती अगर रसूल बख्श पलीजो उसे अवामी सतह पर पेश न करते। पुराने ख़यालात को तुर्क करने वाले और नए रास्ते तख्लीक करने वाले रसूल बख्श पलीजो कई नस्लों के आइडियल रहे हैं। रसूल बख्श पलीजो ने अपनी इल्म, अक्ल, शऊर, जदोजहद, तकारीर और मेहनत सिंध में वो इनकलाबी फ़ौज तैयार की जिन्होंने जहाँ जहाँ कदम रखा वहाँ नाम पैदा किया। रसूल बख्श पलीजो की सियासत में एंट्री से पहले सिंध की सियासत सैयदजादों, मीरों, पीरों और बड़े रईसों के घर की लौंडी थी, जिन सब का इत्फाक था कि अवाम को सियासत से दूर रखा जाए। ये पलीजो का कमाल था कि उन्होंने जिस पर हाथ रखा उसे लीडर बना दिया। मंगर खान पलीजो में एक शख्स की तदफीन शायद वो पहली तदफीन है जहां सैकड़ों नहीं हज़ारों ख़वातीन ने शिरकत की है। शिरकत ही नहीं, उन्होंने अपना कंधा देकर अपने महबूब लीडर रसूल बख्श पलीजो को अलविदा किया। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।